الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ 12ویں شب میں آج تکمیل قرآن کریم ہوا ہے۔ ہر سال الحمدللہ یہاں اہتمام ہوتا ہے، اس سال بھی اللہ پاک کے فضل سے تراویح میں ختم قرآن کریم مکمل ہوا۔ جن احباب نے یہاں تکمیل کی، جس حافظ صاحب نے سنایا ہے، جنہوں نے سنا ہے، اللہ پاک سب کی تراویح کو ختم قرآن کریم کو قبول فرمائے۔ اللہ پاک کی نعمتیں ہم پر بے شمار ہیں، اتنی زیادہ ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں، نہ ہم اس کو گن سکتے ہیں، نہ ہم اس کا تصور کر سکتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان کوشش بھی کر لے تو اس کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ کی نعمتوں کے خزانوں میں جو سب سے بڑی نعمت ہوئی ہے اس امت پر، وہ اللہ کے حبیب خاتم الانبیاء محبوب کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود ہے کہ ہمارے حصے میں، اس امت کے حصے میں اللہ کے آخری اور محبوب پیغمبر آئے گا۔ اس سے بڑی خوش نصیبی دوستو اب اس دنیا میں کسی کے پاس نہیں آ سکتی، جو اس امت کے نصیب میں آ گئی۔ اور پھر اللہ کے حبیب کے دل پر اللہ نے وہ کلام اتارا ہے، وہ قرآن مجید اترا ہے کہ جو کلام اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے، اور اللہ پاک نے اس کلام کا تکلم پہلے خود فرمایا ہے، خود اس کو پڑھا ہے۔ اس کلام کی تلاوت اللہ پاک نے پہلے خود فرمائی ہے اور فرشتوں کے سامنے فرمائی ہے۔ تو یہ جتنا قرآن کریم ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اور آپ نے تراویح میں سنا ہے، اس کا یقین کر لیں کہ یہ میں وہ کلام سن رہا ہوں یا پڑھ رہا ہوں جو خود اس کائنات کے بنانے والے بادشاہ نے پہلے خود پڑھا ہے۔ تو وہی انسان کی تو خوش نصیبی کی کوئی حد نہیں۔ اس کلام کی تلاوت کر رہا ہے کہ جس کی اللہ پاک نے پہلے خود فرمایا۔ اس لیے میرے حضور دوستوں، ہم اللہ کی اس نعمت کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم۔ اور پھر یہ جو مہینہ ہے رمضان المبارک کا، یہ مہینہ یہ قرآن کریم سے جڑا ہوا مہینہ ہے، یہ مہینہ اس سے الگ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے حدیث پاک میں اللہ کے پاک پیغمبر نے قیامت کے دن 2 چیزوں کی شفاعت کا تذکرہ فرمایا کہ قیامت کے دن جب یہ بندہ آئے گا اللہ کے سامنے تو 2 چیزیں اس کی شفاعت کرے گی۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا الصیام والقرآن، الصیام والقرآن، فرمایا روزہ بھی اور قرآن بھی، یہ دونوں یشفعان للعبد یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ کے سامنے آ کر اس بندے کی سفارش کریں گے جس نے روزے کا بھی اہتمام کیا، قرآن کا بھی اہتمام کیا۔ تو بھائی آپ تو وہ خوش نصیب ہے کہ جنہوں نے روزہ بھی رکھا، آج قرآن میں ختم بھی کر لیا۔ دونوں نسبتیں جمع ہیں، اور یہ دونوں نسبتیں قیامت کے دن کیا کرے گی؟ آپ کی سفارش کرے گی، ہماری سفارش کرے گی، ہر اس مسلمان کی سفارش کرے گی کہ جس نے رمضان کے مہینے میں روزے رکھے اور رمضان کے مہینے میں تراویح میں قرآن پڑھا اور پڑھایا۔ تو ہر جانب سے دوستو ہم خوش نصیب ہیں، ہر جانب سے اللہ کے شکر کے موقع ہیں۔ لیکن چونکہ ہم میں شکر کی تھوڑی کمی ہوتی ہے اور انسان کمزور ہے، یہ تکلیف کو زیادہ دیکھتا ہے اور راحت کی طرف کم دیکھتا ہے۔ ورنہ اگر حقیقت میں ہم دیکھیں
تو 24 گھنٹوں میں زیادہ وقت اللہ کی نعمتوں میں استعمال ہوتا ہے، تکلیفیں تو بہت تھوڑی ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں اس مبارک مہینے کی قدردانی کی توفیق بھی نصیب فرمائے، اور اللہ پاک اس تکمیل قرآن کو اپنی بارگاہ میں انتہائی درجے میں قبول فرمائے۔ جتنے دن جتنی راتیں ہمارے پاس باقی ہیں، اللہ پاک ہم میں سے ہر ایک کو، ہمارے بڑوں کو، ہمارے چھوٹوں کو اور کل امت کو اللہ پاک اس کی بھرپور حفاظت کی اور اللہ کی رضا میں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہرا باطنا ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ اس ماہ مبارک کی بھرپور قدردانی کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما دے۔ یہ جو تراویح میں ختم قرآن ہوا ہے، یا اللہ اس کو ہم سب کے لیے باعث بخشش اور باعث نجات فرما دے۔ حافظ صاحبان کو، سامع صاحب کو، شرکاء کو، آج کی مجلس میں ہم جتنے حاضر ہوئے ہیں، اللہ پاک ہم سب کو اس پاک کلام کی، اس پاک مہینے کی برکتیں، وسعتیں، سعادتیں اور اپنی خاص مغفرت نصیب فرما دے۔ جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، اس مجلس میں ہیں، اللہ سب کو شفاء کامل عاجل نصیب فرما دے۔ بالخصوص ہمارے بہت ہی عزیز اور مسجد کے طویل عرصے کے خادم قاری عبدالجلال صاحب بیمار ہیں، کمزور ہیں، دعا فرمائے اللہ اس ماہ مبارک کی برکت سے، اس قرآن کی برکت سے ہمارے قاری عبدالجلال صاحب کو شفاء کامل عاجل نصیب فرما دے۔ ان کی عمر میں، صحت میں اللہ خوب خوب برکتیں نصیب فرما دے۔ ان کے بیٹوں نے جو تکمیل کی ہے، اس تکمیل کو اللہ ان کے لیے، ان کے گھر والوں کے لیے، ان کے والدین کے لیے، ہمارے حضرت بڑے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہماری والدہ، اس مجلس کے جتنے شرکاء ہیں، ان کے والدین، ہمارے اساتذہ اور کل امت کے لیے مغفرت کا باعث فرما دے۔ اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ بالایمان نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ ہمارے سامع صاحب حافظ علی ناصر صاحب کی پھوپھی بیمار ہیں، دعا فرمائے اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ السلام علیکم۔